الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کعبہ کو دوران طواف بائیں جانب رکھنے کا سبب۔ سوال کیا گیا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ کعبہ شریف کے ارد گرد چکر لگانے کا اصل مقصد اور ہدف کیا ہے، اور طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کو بائیں جانب کیوں رکھا جاتا ہے، اور کیا پیدل چلنے کا یہ عمل صرف مکہ میں ہی ہوگا یا کسی بھی دن کہیں بھی ہو سکتا ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ دوران طواف بیت اللہ کو بائیں جانب رکھنے اور اس کے ارد گرد چکر لگانے کا بنیادی سبب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورۃ النور آیت نمبر 56۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حج اور عمرے کے ارکان کے متعلق فرمان ہے تم مجھ سے اپنے مناسک سیکھ لو، مسلم حدیث نمبر 1297۔ معین سمت میں طواف کرنے کی وجہ مسلمان کے لیے اتنی ہی کافی ہے کہ یہ اتباع رسول ہے، چنانچہ ہمیں کسی اور سبب یا وجہ کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم طواف کی سمت کو اجرام فلکیہ یا تاروں وغیرہ کی حرکت سے منسلک کریں، کیونکہ مسلمان کا مزاج ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ ہر چیز پر ایمان رکھتا ہے، اسے تسلیم بھی کرتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ چنانچہ اگر اس سے بڑھ کر انسان کو کوئی حکمت یا سبب سمجھ میں آ جائے تو الحمدللہ، وگرنہ مسلمان ہر وقت اللہ رب العزت اور اس کے رسول کے حکم کے تحت سرنگوں ہو کر چلتا ہے۔ اس عمل کی وجہ سے اسے اتباع و تعمیل پر اجر بھی دیا جاتا ہے۔ نیز واضح رہے کہ یہ طواف کے چکر صرف بیت اللہ کے ساتھ خاص ہیں، چنانچہ بیت اللہ کے علاوہ کہیں بھی یہ چکر لگانا جائز نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ فتوی الشیخ محمد صالح المنجد، اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 481۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔